خدمت میں MNN ٹی وی کے پروگرام شاکنگ نیوز میں ایک بہت شاکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی شاکنگ نیوز یہ ہے کہ یہ پروگرام جس کو کہ حسن عباس زیدی صاحب ہوسٹ کرتے ہیں، آج اس کو میں ہوسٹ کر رہا ہوں، تو یہ زیدی صاحب کے لیے بڑی شاکنگ نیوز ہوگی، اور اس شاکنگ نیوز کے ساتھ ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج میرے مہمان ہیں حسن عباس زیدی بذات خود اور توفیق شاہ جی۔ تو توفیق شاہ ہیں معروف کوریوگرافر، تو ان کے حوالے سے ایک نیوز کافی عرصے سے گردش کر رہی تھی کہ یہ تھائی لینڈ میں کرونا کی وجہ سے انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ یہ آئسولیشن میں رہے اور پھر پاکستان آئے۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ وہاں پر جب آئسولیشن میں یہ تھے یا پاکستان واپس نہیں آ سکتے تھے تو ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی، اور کیا حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کیا، اور یہ کس طرح یہ واپس آئے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ شاہ جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ شاہ جی پہلے تو ویلکم بیک کہ آپ پاکستان پہنچ ہی گئے بالآخر۔ سر، تھینک یو۔ تو کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان میں تو لاک ڈاؤن اتنا سخت ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن کیا وہاں تھائی لینڈ میں بھی یہی پوزیشن تھی، اور وہاں سے آپ کو آنا کتنا مشکل ہوا؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، یہاں بلایا اور میرے اندر کی بات جاننے کی کوشش کی جو میں وہاں سب فیس کر کے آیا ہوں۔ سر دو سچویشنز میں نے دیکھی ہیں، ایک تھائی لینڈ میں، ایک پاکستان میں۔ تھائی لینڈ میں جو وبا ہے وہ بہت خطرناک طریقے سے پھیل رہی ہے، لیکن اتنی ہی اچھی احتیاط ہے، کیئر ہے، میڈیکل ہے، اویئرنیس ہے۔ پاکستان میں وبا بہت کم طریقے سے پھیل رہی ہے لیکن احتیاط نہیں ہے۔ میں جب تھائی لینڈ میں تھا، میں بینکاک میں تقریباً 1 مہینہ اور 4 یا 5 دن آئسولیشن کے بذات خود میں نے خود کو کوارنٹائن کیا ہوا تھا، وہاں پہ گزار کے آیا ہوں۔ میں نے اس 1 مہینہ 4-5 دنوں میں یہ دیکھا کہ جب وہاں پہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تو گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا نو 1 ڈے نو 2 ڈے۔ سیم ڈے انہوں نے صبح 6 سے شام 6 بجے تک لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر دیا، اور جب لاک ڈاؤن میں انہوں نے دیکھا کہ ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہے تو انہوں نے ویری نیکسٹ ویک 1 ہفتے کے بعد ہی کرفیو کا اعلان کر دیا، جس میں انہوں نے یہ رکھی کنڈیشنز کہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک لاک ڈاؤن میں رہیں گے عوام، اور شام 6 سے صبح 6 بجے تک کرفیو ہے۔ لاک ڈاؤن میں آپ سب گھر سے باہر جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں، کھانے پینے کی، اس میں بھی اگر آپ فیس پہ ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ کو 5000 بات آن دا اسپاٹ جرمانہ ہے، اور اگر آپ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رات کو کہیں آپ باہر نکلنے نظر آ جاتے ہیں تو آپ کو 40,000 بات اس کا فائن تھا اور 2 سال کی قید۔ بتانے کا مقصد یہ ہے سر کہ وہاں احتیاط، وہاں اویئرنیس، وہاں میڈیکل ہر طرح کی فیسلٹی ہونے کے باوجود وہ لوگ احتیاط کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں نہ اتنی اویئرنیس ہے، نہ اتنا میڈیکل ہے، نہ ہی اتنی احتیاط ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ خطرناک سچویشن ہے۔ اچھا جی، آپ کے ساتھ اور بھی کچھ آرٹسٹ تھے جی جو آپ کے ساتھ واپس آئے، آپ وہاں سے مطلب آپ نے فلائٹ میں بھی آپ لوگ اکٹھے تھے جی، تو ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی جب مطلب آپ کے ساتھ ان کی بات ہوئی، آپ سے ملے، پھر آپ یہاں پہ کوارنٹائن میں بھی آپ لوگ اکٹھے رہے؟ جی بالکل۔ تو فرق کیا فیل کیا یہاں پہ آپ کو آفیشلی جب آپ ایئرپورٹ پہ اترے تو آپ کو کوارنٹائن میں جانا پڑا؟ جی جی، تو وہاں تھائی لینڈ کے حوالے سے اور یہاں کے حوالے سے کیا فرق آپ نے فیل کیا؟ جی جی، اور دوسرا ان آرٹسٹوں کی کیا مطلب کیفیت تھی کہ ان کا مورائل ڈاؤن تھا، اپ تھا، کیا تھا؟ سر سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے توسط سے آن لائن بیٹھ کے حسن عباس زیدی صاحب کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ جب میں وہاں پہ تھائی لینڈ میں پھنس چکا تھا اور کسی فلائٹ کا ارینج نہیں ہو رہا تھا، تو سب سے پہلے میرے ساتھ حسن صاحب نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے وہاں پہ حوصلہ دیا۔ آنیسٹلی جب آپ پنجرہ سونے کا ہو یا لوہے کا ہو، قید ہوتی ہے۔ میں جب 1 مہینہ 5 دن وہاں پہ بڑا خوبصورت مجھے ایک فلائٹ ملا ہوا تھا، میرے دوست کا تھا، میں وہاں پہ رہ رہا تھا، ہر طرح کی سہولت تھی، لیکن قید محسوس ہو رہی تھی۔ ذہنی طور پہ ایک پریشانی تھی کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے مجھے یہاں پہ کچھ بیماری لگ گئی یا میں بیمار ہو گیا تو میں اپنی فیملی میں نہیں جا سکوں گا۔ یہ چیزیں آپ کو مورلی کافی ڈاؤن کرتی ہیں۔ پھر میری فیملی یہاں پہ تھی، میرے بچے یہاں پہ تھے، وہ بھی میں پریشان میں تھا کہ پریشانی یہ تھی کہ پاکستان میں تو اس طرح سے احتیاط یا کیئر ہو ہی نہیں رہی، تو کیسے پاسبل ہوگا کہ میں پاکستان جاؤں۔ پھر میرا حسن صاحب کے ریفرنس سے ہمارے بڑے ملک کے بڑے نامور فنکار جناب شاہ عباسی صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا۔ ان سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے مجھے نہ صرف مورلی انہوں نے مجھے اپروچ کیا، نہ مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا، مجھے انہوں نے سہارا دیا، مجھے انہوں نے
سمجھایا، موٹیویٹ کیا کہ توفیق گھبرانا نہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس پریشانی سے ایک ساتھ نکلیں گے اور ہم سب ایک ساتھ یہاں سے واپس جائیں گے. میں نے ان کو یہاں تک کہتے ہیں، میں نے کہا سر میں پاکستان ایمبیسی میں گیا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی فلائٹ نہیں ہے تھائی لینڈ کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا تم بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے. وہاں پہ جب ہم تھے تو مینٹلی تھوڑا ہم لوگ پریپیئر ہونا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اچھی تھی، جب ہم باہر کے حالات دیکھتے تھے، جب وہاں گورنمنٹ کے جو اقدام تھے وہ دیکھتے تھے، تو ایک تسلی سی تھی کہ یار ہم لوگ تھوڑا محفوظ ہاتھوں میں ہیں. پریشانی یہ تھی کہ ہمارے گھر والے اتنے محفوظ نہیں ہیں. لیکن جب ہم لوگ وہاں پہ ملے، شامون صاحب سے ملاقات ہوئی، ہم لوگ ایئرپورٹ پہ اکٹھے گئے. ایئرپورٹ پہ بھی جو ان کا انتظام تھا ہمارے لیے وہ بہت اچھا تھا. پاکستان کے جو امبیسڈر تھے وہ خود ہمیں وہاں پہ سی آف کرنے ہیں. لیکن اس کے بعد کی کچھ باتیں وہ میں آپ کو اب ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا، وہ تھوڑی تکلیف دہ تھی. چلیں وہ میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. ابھی آپ نے حسن صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے ریفرنس نے سب سے پہلے آپ سے رابطہ کیا. جی حسن صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ شاکنگ نیوز کہ آپ کے پروگرام میں آپ ہی مہمان ہیں؟ دیکھیں ندیم چوہل صاحب، جیسا کہ آپ بھی ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں اور بطور میزبان آپ میرے ہی پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے ایک خوشی بھی ہے اور میرے لیے ایک فخر بھی ہے کہ کوئی انجان بندہ جو ہے وہ میرے پروگرام کو ہوسٹ نہیں کر رہا. ایک ایسا شخص جس کے پاس ایک طویل تجربہ ہے اور بہت سارا وہ کام کرتا ہے اور کر رہا ہے. توفیق شاہ صاحب آج ہمارے پروگرام میں جو ہیں مہمان ہیں ہمارے. مجھے بڑی خوشی ہے اور ہمیشہ سے یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. جب یہ بینکاک میں تھے تو اس وقت میرے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی اور شاید ان کے علم میں بھی نہیں ہوگی کہ بینکاک کا ان کا جو ہے سفر اور بینکاک کی ان کی پریشانی ہمیں مزید قریب لے آئے گی. اور ہم اتنا قریب آ گئے کہ لمحہ بلمحہ یہ میرے سے رابطے میں رہے، میں ان سے رابطے میں رہا اور بہت سارے آرٹسٹوں نے ان کی سپورٹ کی اور میں نے بھی جس حد تک ممکن ہوا اپنے اخبار کے ذریعے بھی اور مختلف ویڈیو میسیجز کے ذریعے بھی. تو وہاں یہ تو اپنے کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک 22 رکنی یونٹ تھا فلم عشرت میڈ ان چائنا کا، جس کے پروڈیوسر محب مرزا ہیں اور ان کے کرو میں جو 22 لوگ ہیں ان میں جو نمایاں نام ہیں وہ شیمون عباسی صاحب ہمارے بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں، سارا لارین ہیں، صنم سعید ہیں، امام سید صاحب ہیں، تو محب مرزا صاحب خود بھی وہاں موجود تھے. تو وہ سارے لوگ سٹک ہو گئے تھے بینکاک میں کرونا کی وجہ سے. اب لاک ڈاؤن تھا اور سچویشن ہر آنے والے دن میں بگڑ رہی تھی اور سب سے جو تکلیف دہ امر یہ ہوا تھا کہ 29 مارچ کی جو فلائٹ لاسٹ فلائٹ پاکستان آئی تھی اس میں یہ لوگ نہیں شامل ہو سکے تھے واپسی کے سفر کے لیے. اب سلسلہ یہ تھا کہ ہر آنے والے دن کو یہ کیسے گزار رہے تھے. صرف وہاں رہنا ہی مسئلہ نہیں تھا، جو فائنانشیل کرائسس دن بدن ان کے اوپر بڑھ رہا تھا وہ بہت خوفناک مرحلہ تھا. بہرحال ہر بندے نے اپنی اپنی سطح پر کوشش کی اور بہت جلد تو نہیں لیکن پھر بھی حکومت کو یہ علم ہوا کہ بینکاک کے لیے ایک اسپیشل فلائٹ ارینج کی جائے جس میں یہ 188 کے قریب جو پیسنجرز وہاں پھنسے ہوئے تھے وہ واپس آئیں. توفیق شاہ صاحب بھی ان میں شامل تھے. یہ واپس آئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ان کا ایک نیا تکلیف دہ سفر شروع ہوا. کوارنٹائن میں انہیں ہوٹل بھیجا گیا اور وہاں اور زیادہ دباؤ میں یہ اس لیے آ گئے کہ اپنے ملک تو یہ واپس پہنچ گئے تھے لیکن اپنے گھر کا بھی انہوں نے واپس جانا تھا. یہ ان کو بالکل کوئی علم نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ڈیڈ لائن نہیں تھی، کوئی ایسی تاریخ انہیں نہیں بتائی گئی تھی کہ بھائی اس تاریخ کو آپ اپنے گھر میں ہوں گے. شاہ جی میں آپ کی تکلیف دے سے نا میں آتا ہوں توفیق شاہ صاحب کی طرف. انہوں نے ابھی بتایا کہ جی وہاں سے تو جو ہونا تھا ہو گیا لیکن کچھ تکلیف دہ باتیں یہ ہمیں بتائیں گے. تو وہ کون سی ایسی باتیں تھیں جنہوں نے آپ کو ابھی تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رکھا ہوگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سر وہ تکلیف دہ باتیں یہ ہیں کہ جب کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں آپریشن
फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो चुके थे, तो दुनिया का हर मुल्क ये कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरह से उनके शहरी जिस मुल्क में जिन शहरों में हैं उनको बड़े अच्छे तरीके, बड़े एहसन तरीके से अपने घरों को वापस लेके आए। हमारे साथ ये हुआ कि जब हम पाकिस्तान एम्बेसी में गए, सबसे पहले उन्होंने हमें ये कहा कि अभी तो कुछ फ़्लाइट्स नहीं हैं, लेकिन जब थोड़ी हम लोगों ने कोशिश की, शाहजी ने हमारा साथ दिया, मीडिया पे एक हम लोगों ने मुहिम चलाई, तो उसके बाद हमें पता चला कि जी एम्बेसी वालों ने हमें बताया कि जी फ़्लाइट का इंतज़ाम हो चुका है, लेकिन आप जिन फ़्लाइट से यहाँ आ चुके हैं वो फ़्लाइट्स नहीं जाएंगी। आपकी वो टिकट्स जो हैं वो रिफ़ंड होती हैं नहीं होती हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। हम आपके लिए जो फ़्लाइट का अरेंज कर रहे हैं उसके लिए आपको नई टिकट ख़रीदनी पड़ेगी। हम लोग ने जी ठीक है ख़रीद लेंगे। एक टिकट एक बंदे के लिए 1,10,000 रुपये की थी। हमने वजह पूछी, हमें बताया कि जी इस 1,10,000 रुपये में आप जब पाकिस्तान उतरेंगे आपको क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाएगा, वहाँ आपका मेडिकल होगा, वहाँ आपकी रिहाइश होगी, आपका जो कुछ वहाँ पे जो एक्सपेंस हैं वो सब इसमें ऐड हैं। हम लोगों ने कहा ठीक है, इतना तो बनता है। हम लोग चूँकि हमारी सारी टीम को शाहूद साहब हैंडल कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने कहा जी ठीक है। हम सब ने टिकट का अरेंज किया। हम लोग वहाँ जहाज़ में बैठे। जहाज़ में बैठ के हमें सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग न्यूज़ प्रोग्राम के हवाले से वो ये मिली कि जहाज़ में किसी किस्म की भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। वेरी गुड। यानी हमें ये ऑपरेट किया ट्रीट किया जा रहा था कि आप ख्याल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करिए, रखिए सारा मतलब। हाँ जी। लेकिन वहाँ कुछ नहीं, वहाँ हर सीट पे एक बंदा बिठाया था, जिसकी वजह से हम लोग मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्योंकि उसमें हमारे काफ़ी भाई थे पाकिस्तान के, जो मजदूर तबका भी था और कुछ जमात के लोग थे जो तबलीगी सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। फिर जब हम वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, हमें वहाँ पे ये पता चला कि जी यहाँ से एक गाड़ी में बिठा के हमें क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जा रहा है। उस क्वारंटाइन सेंटर में हमारा मेडिकल होगा, 6 घंटे बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी और हम लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। जो लोग नेगेटिव होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, उनको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। हम लोग हमें किसी चीज़ का नहीं बताया कि क्या क्वारंटाइन सेंटर है, कहाँ लेके जाया जा रहा है। हम लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ के तो जब हमारा सफ़र शुरू हुआ तो हमें रमादा होटल ले जाएंगे। वहाँ जाके हमें पता चला कि जी रमादा होटल जो है उसको क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। यहाँ जो आपकी रिहाइश है, खाना पीना, जो ट्रीटमेंट है, सब हुकूमत की तरफ से है। हमें बाकायदा एक रिटन में एक पेपर मिला जिस पर ये चीज़ मेंशन थी कि यहाँ आपका क्वारंटाइन सेंटर में जितना स्टे है, आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो सब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है। तो शामून साहब जो कि हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग अपने अपने कमरे में जाएँ, जैसे आपको मेडिकल वाले आएंगे आप आए अपना मेडिकल करवाएं। पता चला जी रात के चूँकि 4 बज गए हैं तो इसलिए अब मेडिकल नहीं हो सकता, सुबह मेडिकल होगा, आप लोग आराम करें। मुझे चूँकि सफ़र किया हुआ था, थोड़ी भूख महसूस हुई। मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया, मैंने कहा जी कुछ खाने को मिलेगा? उन्होंने कहा जी मिलेगा, लेकिन जो कुछ आप खाएँगे उसको आप पे करेंगे। अच्छा, पहली तो ये हमें शॉकिंग न्यूज़ मिली। मैंने शामून साहब से कांटेक्ट किया, मैंने कहा भाई ये मामला है। उन्होंने कहा बोले तो फिर 6 घंटे की बात है, कोई बात नहीं, आप पे कर दो, खाना वाना खाओ, सो जाओ, सुबह ट्रीटमेंट होगा, फिर आप घर जाएंगे। मैंने खाना मंगवाया। मुझे अफसोस पैसे देने का नहीं हुआ, मुझे वो खाना दे के अफसोस हुआ कि हमें पता नहीं क्या वो लोग महसूस करके ट्रीट कर रहे हैं। मतलब एक प्लास्टिक की प्लेट थी। अच्छा, खाना तो खाना होता है, रिजर्व होता है, लेकिन जिस तरह से वो मुझे बड़ा सर्व किया गया जी, वो पहला बहुत अफसोस हुआ। खैर सो गए। सुबह उठे तो पता चला जी हमारी जो टीम आनी थी मेडिकल के लिए वो नहीं आएगी, 24 घंटे के बाद आएगी। मज़ीद 24 घंटे के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 24 घंटे के बाद टेस्ट होगा। हम लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे, कोई 10-11 बजे का टाइम था, दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला, मैनेजर साहब खड़े थे। उन्होंने कहा जी आप जितने दिन यहाँ पे जितनी देर स्टे करेंगे अब आपको यहाँ पे रेंट भी देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बोला भाई हमें तो ये पेपर एक मिला, कहता जी ये पेपर ख़त्म हुआ क्योंकि वो कोई नई पॉलिसी आ गई है। खैर मैंने कहा जी मुझे हमारे जो टीम के वो कप्तान है उनसे बात करूँगा। मैंने शाम भाई को फिर कॉल की। उन्होंने कहा तो फिर बंद करो, मैं पता करता हूँ। फिर उन्होंने सारा पता किया, पता चला जी वो रमादा वालों ने ये कहा कि जी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो लोग जितने दिन यहाँ स्टे करेंगे उनको आप लोग रेंट चार्ज करेंगे, खाना खाएंगे तो आप उनसे पैसे लेंगे, मेडिकल होगा तो उसकी भी फ़ीस देनी पड़ेगी।
جس پہ ہم لوگ تھوڑا سا مطلب سراپا احتجاج ہوئے. کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ احتجاج کیا کہ بھئی ہم کیوں پے کریں, جب ہمیں یہ چیز بتا دی گئی تھی, ہمیں جب ٹکٹ دی گئی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا. انہوں نے کہا جی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ کو رہنا ہے رہیں, اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو اسی وقت اپنا سامان باندھے, 22 سرکاری گاڑیاں کھڑی ہیں, وہ آپ کو لے کے جائیں گے حاجی کیمپ اور وہاں آپ کی کرنٹائن کیا جائے گا. مطلب یہ ایک شوق کے بعد دوسرا شوق تھا کہ ہم لوگ بڑی مشکل سے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک آ چکے ہیں, اپنے لوگوں میں آ گئے ہیں انشاءاللہ, یہاں ایک آدھ دن کے بعد ہم اپنے گھروں میں جائیں گے. لیکن جس طرح کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اسٹارٹ ہو گیا تھا, ہم لوگ ایک دم پریشان ہو گئے. پھر مجھے شامون صاحب نے کہا توفیق بات یہ کہ میں نے کہا بھائی اگر آپ نے ہم سے چارج ہی کرنا تھا تو آپ ایٹ لیسٹ ہمیں چوائس تو دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ کرنٹائن سینٹر ہے, یہاں پہ یہ چارجز ہیں. بات میں غریب آدمی ہوں, میں کوئی اتنا لینڈ لارڈ آدمی نہیں ہوں, لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح بھی یہ آپ کو ملے گا, اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ یہاں رہیں, ورنہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں کرنا تو ابھی اپنا سامان باندھے اور آپ جائیں حاجی کیمپ. اب جب حاجی کیمپ میں نے نام سنا تو دماغ میں ایک بات آئی کہ یار اللہ یا خدایا اگر نہیں بھی بیمار تو وہاں جا کے بندہ بیمار ہو جائے. وہ پتہ چلا کہ ایک کمرے میں 10 لوگوں کو ٹھہرایا گیا. لکیلی اس دن ہمارے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے جو دوسرے ہوٹلز میں گئے تھے, ان کی ویڈیو بھی میرے پاس آ گئی. وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے ہوٹل کے بعد اس بات کا کہ صبح 8 بجے تک نہ ان کو کمرے ملے, نہ ان کو کھانا ملا, اور وہ ریسیپشن کے باہر بیٹھے رہے اسی حالت میں. پولیس ان کو باہر نہیں جانے دے رہی تھی, ہوٹل والے ان کو چیک ان نہیں کرنے دے رہے تھے. تو پھر مجھے شامون صاحب نے کہا توفیق یہیں پہ رکتے ہیں. ہم لوگوں نے جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پے کرتے ہیں. ہم لوگ رک گئے, جی 24 گھنٹے کا پے کر دیں, جی ایڈوانس ہم نے پے کر دیا. 24 گھنٹے کے بعد پوچھا تو ہمیں بتایا گیا جی اب آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 48 گھنٹے کے بعد ہوگا. 48 گھنٹے تک آپ اور یہاں اسٹے کریں گے اور آپ کو چارج جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. مطلب ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ. ہمیں لگا کہ ہم لوگ اگر وہیں رک جاتے تو اچھا تھا. اپنے ملک آ کے اس طرح کا بیہیو کہ جیسے ہمیں وہ اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے کہ جیسے ہم لوگ افیکٹڈ ہو چکے ہیں, ہمیں کمرے سے باہر نہیں آنے دیا. ٹھیک ہے کوارنٹائن کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو دیکھیں بھئی آپ بغیر یہ بات جاننے کہ اس کو یہ بندہ افیکٹڈ ہے یا نہیں, آپ اس کو ٹریٹ کیسا کر رہے ہیں. یہ چیزیں تھیں جو ہمیں وہاں ڈے بائی ڈے فیس کرنی پڑی. لیکن ہم ریئلی گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو شامون بھائی, شاہ جی, یہ تو میرے ساتھ وہاں پہ ہر پل پل پہ رابطے میں تھے. شامون بھائی نے ہمیں بڑا وہاں پہ موٹیویٹ کیا, وہ سمجھاتے رہے کہ پریشان نہیں ہونا, اپنے مطلب گیو اپ نہیں کرنا. یہ معاملہ ایسا ہے کہ خدا نخواستہ ٹیسٹ کے دوران اگر آپ اسٹریس لیتے ہو, آپ کی باڈی میں کچھ ایسی وہ بن جاتا ہے سسٹم کہ وہ وائرس ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے, تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے. ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. پھر وہ خیر گائے بگائے اللہ اللہ کرتے 5 دن بعد ہمارا ٹیسٹ کرنے آئے. ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے اور رکنا پڑے گا جی, اب رپورٹ آئے گی تو آپ کو ہم جانے دیں گے. مجھے یہ لگا کہ باہر سے آئے ہوئے پاکستانیوں کو یہاں پہ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, ان کو لوٹا جا رہا ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے. یہ ایک چیز تھی جو بڑی تکلیف دہ ہوئی ہمارے ساتھ, نہ صرف میرے ساتھ, ہماری پوری ٹیم کے ساتھ اور جتنے وہاں پاکستانی. جی شاہ جی, ناظرین شاہ جی کی آپ نے باتیں سنی کہ ہمارے ملک کے سفیروں کے ساتھ, یعنی فنکار جو ہوتا ہے ملک کا سفیر ہوتا ہے, جب یہ ان کے ساتھ اپنے ہی ملک میں ایسا سلوک ہوگا تو باقی والے ہماری عزت کیا کریں گے. اور دوسرا کوارنٹائن کے نام پہ لوٹنے کا عمل, پہلے ٹکٹ میں, پھر یہاں آنے کے بعد بھی کہ جی حکومت پاکستان خرچہ کر رہی ہے, یعنی وہاں سے بھی خرچہ لے لے گا اور پھر وہاں سے ان سے روزانہ. تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے ان لوگوں کی زبانی جن کے ساتھ یہ بیتی ہیں. تو پروگرام شاکنگ نیوز کا وقت ختم ہوتا ہے. اسی شاکنگ نیوز کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت کہ آج کا پروگرام میں نے چھینا شاہ جی سے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.